تشریف لیا ہے، لتؤمنن بہ، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ کس کے اوپر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہر نبی سے اقرار لیا گیا۔ ہر نبی کے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا رہا، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے جو افضل الرسول ہوگا۔ اس طریقے سے اس امت کا بھی اعلان ہوا کہ دیکھو ایک امت آنے والی ہے، وہ ساری امتوں کی سردار ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے، وہ امت سارے انبیاء، ساری امتوں کی سردار ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے اور ایک اس کی امت ہوگی، وہ نبی بھی سارے انبیاء کا، سارے نبیوں سے افضل ہوں گے اور وہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو دعا ہی مانگ لی، اے اللہ مجھے اس امت میں شامل ہی فرما دے، وہ امت اتنی قیمتی ہوگی تو آپ اس میں مجھے بھی اس امت میں شامل کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے۔ ابھی کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ آسمانوں پہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم۔ قرآن کہتا ہے لوگوں نے ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا، کیونکہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے۔ وما قتلوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا کسی نے، بلکہ کیا ہوا، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ شک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے تو کہاں گئے۔ جو کمرے کے اندر جو آدمی داخل ہوا، شدید قسم کا بدتمیز، جو نبی کو قتل کرے یا نبی جس کو قتل کرے، وہ سب سے زیادہ بدتر آدمی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نبی اس کو قتل کرے یا وہ نبی کو قتل کرے۔ ہمارے نبی جی کی امت پر اتنی شفقت اور محبت تھی، میرے نبی نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ حالانکہ جنگوں کے اندر آپ تشریف لے گئے، جنگوں میں آپ تشریف لے گئے، مگر آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ایک آدمی کو کوڑا مارا تھا، بس ایک آدمی، امیہ ابن خلف کو، بس، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مارا۔ کیونکہ نبی جس کو مارے تو اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت بدتر ہوتا ہے۔ میرے نبی کو کافروں سے بھی شفقت تھی، آئے تو یہ سامنے مقابلہ کرنے کے لیے اور مجھے شہید کرنے کے لیے، مگر میں ان کو شہید نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نزدیک یہ بدترین ہو جائیں گے، ان کی سزا زیادہ سخت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے کسی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا، بس ایک آدمی کو کوڑا مارا، جو کہ فضائل اعمال میں بھی ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو کوڑا بھی نہیں مارا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ امت بھی بڑی قیمتی ہے، ہمارا نبی بھی بڑا قیمتی، سارے انبیاء کے سردار، سارے انبیاء کے امام۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے گئے، معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے، بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء جمع ہو گئے۔ جبرائیل امین نے تکبیر کہی، جیسے مغرب سے پہلے، نماز سے پہلے تکبیر ہوتی ہے۔ مصلی کی جگہ خالی، پیچھے بیت المقدس انبیاء سے بھری ہوئی، نماز پڑھائے تو کون پڑھائے؟ حضرت جبرائیل امین نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ لے جا کے کھڑا کر دیا۔ آپ نے سب کو نماز پڑھائی،
اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں. کیا ہے؟ امام الانبیاء ہیں، کیونکہ سارے انبیاء کو نماز پڑھائی آپ نے، امام بن گئے. بہرحال تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے نبی بھی سب سے زیادہ قیمتی اور یہ امت بھی سب سے زیادہ قیمتی. یہ امت نے وہ امت کی قیمتی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بہت سی نشانی ہیں. ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. کافر بھی نبی کی امت ہے. مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں اور کافر بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کافر بھی ہیں اور اللہ کے بندے مسلمان بھی ہیں. اللہ کے اور نبی کی امتی مسلمان بھی ہیں اور نبی کی امتی کافر بھی ہیں. ہاں، تو اللہ نے ایک اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اس کے اندر وہ فضائل رکھے جو پہلے انبیاء کے پہلے امتوں کے اندر وہ فضائل نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں دنیا میں تشریف لانے والے، پہلے نبی ہیں دنیا میں آنے والے. جعل ربک للملائکۃ خلیفہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی پہلا آدمی بنا کر دنیا میں بھیجا. ان کی بہت سی اولاد تھی. ایک کا نام تھا شیش علیہ السلام، نبی تھے. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھ تو اپنی حفاظت کرنا، تیرے اولادوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تم سے بھی افضل ہوگا، مجھ سے بھی افضل ہوگا. کیا ہوگا؟ تم سے بھی افضل ہوگا شیش علیہ السلام اور مجھ سے بھی افضل. شیش علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ ابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی. اور شیش علیہ السلام نے سوال یہ کیا کہ وہ میرے اولاد میں سے ہوگا، وہ میری اولاد ہے اور میں تو ان کا باپ ہوں گا. باپ افضل ہوتا ہے یا اولاد افضل ہوتی ہے؟ باپ. تو وہ افضل کیسے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھ، بہت سی باتیں بتائی. یہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل لکھا ہے اس کو. فقیہ ابو اللیث سمرقند کے تھے. یہ سمرقند کے امام مسلم بھی ہے. کہاں ہے سمرقند؟ بخارا سمرقند کی طرف. بہت بڑے آدمی تھے، قرآن کی تفسیر بھی بہت بڑے آدمی، تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے. تو انہوں نے لکھا کہ دیکھو مجھ سے ایک خطا ہو گئی، غلطی مت کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوئی؟ غلطی مت کہنا، ایمان خطرے میں چلا جائے گا. انبیاء علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی. لغزش، معمولی سی غلط فہمی، کیا کہیں گے؟ غلط فہمی ہو گئی. سمجھ میں آئی؟ اس کو یاد رکھیے. کبھی کبھار ہم جوش میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ایمان کی خیریت منائے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. لغزش، غلط فہمی ہو گئی. غلط فہمی ہو گئی کہ اس درخت کا پھل مت کھانا. اشارہ کیا اللہ نے، شیطان آ گیا، کہنے لگا اللہ نے اس درخت کا منع کیا نا، وہ درخت کا تو منع نہیں کیا، تم اس درخت کا پھل کھا لو، جنت میں ہمیشہ رہو گے. بات سمجھ میں آئی؟ جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تھا وہ درخت کا پھل نہیں کھایا حضرت آدم نے، بلکہ اس جیسا وہاں درخت تھا اس کا پھل کھایا. اور شیطان نے یہ کہا کہ تم جنت میں ہمیشہ، یہ قرآن میں مضمون ہے 8ویں سپارے میں، کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، جنت سے نکلو گے نہیں. اللہ میاں نے تنبیہ فرما دی، کہا کہ بھئی میں نے تو یہ درخت
نہیں بلکہ جیسے جتنے درخت ہیں سب سے منع کیا۔ مثال کے طور سے وہ گندم کا پودا تھا، تو جنت میں جتنے جنت کے پودے ہیں سب سے میں نے منع کیا تھا، مگر اشارہ درخت کی طرف ہوا، پودے کی طرف ہوا تھا۔ شیطان نے یہ سمجھایا یہ درخت مراد ہے، یہ نہیں بلکہ جنت میں جتنے پودے گندم کے تھے وہ سب مراد تھے، نہیں سمجھایا۔ ایک اور سمجھاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک ہاتھ میں سونا رکھا، ایک ہاتھ میں ریشم رکھا، کیا رکھا؟ اور فرمایا ہاذانی، یہ دونوں چیزیں، یہ اور یہ، اشارہ کیا، یعنی سونا اور ریشم، یہ دونوں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، یہ دونوں میرے امت کے مردوں پر۔ آپ مجھے بتائیے کہ صرف وہ سونا اور وہ ریشم جو نبی کے ہاتھ میں تھا وہ حرام ہے، یا آج بھی جتنا سونا یا ریشم ہے وہ بھی حرام ہے؟ سوچ کے بولے۔ نبی نے تو اشارہ اس کی طرف کیا تھا، ہاذانی، اشارے کے لیے آتا۔ ہاذا کا تسنیہ کیا ہوگا؟ ہاذانی، یہ دونوں، مراد یہ اور یہ نہیں تھا، مراد قیامت تک سارا سونا اور سارے ریشم تھے۔ آگئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اس سے منع کیا، حالانکہ وہ وہاں پہ جو پودا تھا اس سے بھی بہرحال۔ ابھی چند 2-4 دن پہلے میں نے کسی کی زبان سے سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، میں نے تو سر پکڑ لیا، میں نے ان کو سمجھایا کہ کلمہ پڑھ لو جلدی سے بھائی، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، غلطی نہیں ہوتی، جس کو ہم اردو میں لغزش کہتے ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو شیش علیہ السلام سے حضرت آدم نے کہا کہ ان کو جو امت ملے گی نا وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہوگی۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملے گی بڑی قیمتی ہوگی۔ شیش علیہ السلام کے کان دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کیا کہا؟ کہنے لگے سنو، بہت سی باتیں سنائی، میں 2-3 سناؤں گا۔ ایک بات یہ سنائی حضرت آدم علیہ السلام نے، دیکھو مجھ سے ایک لغزش ہوئی، غلط فہمی ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأَخْرَجَ، نکل جاؤ جنت سے، صحیح ہے؟ بطور حضرت آدم علیہ السلام، یہ جملہ بھی یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام بطور خلافت کے دنیا میں تشریف لائے تھے، بطور سزا کی دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ بطور انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کے لیے آئے تھے، یہ سبب بنایا اللہ نے، بطور سزا کے نہیں آیا۔ ہاں سزا نہیں تھی، یہ خلافت کے لیے بھیجا، پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ بطور خلافت کے اللہ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ مگر وہ امت غلطی کرے گی، خطا نہیں، غلط فہمی نہیں، غلطیاں کرے گی، توبہ کرے گی، جنت میں پہنچ جائے گی۔ مزہ آ گیا؟ توبہ کرے گی کیا ہوگا؟ جنت میں پہنچ جائے گی۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر کسی نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہ ہو گیا، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک عجیب روایت آتی ہے کہ ایک آدمی گناہ کر کے رو رہا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ میاں فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے یہ کیوں رو رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس نے گناہ کیا تھا، اس وجہ سے رو رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا، اللہ میاں پوچھتے ہیں اس کے گناہ کتنے، ذرا گنو تو صحیح۔ فرشتے اس کے گناہوں کو گنتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ارب کتنے خرب ہوں گے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اتنے ارب اس کے گناہ ہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ چلو میں نے اس کے ساری ہی گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر دیکھتے وہ رو رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے گناہ معاف ہوئے نہیں ہوئے۔
رو رہا ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں اس نے گناہ کیا تھا، توبہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں بھی لکھ دو۔ ایک ارب مثال کے طور سے گناہ ہے تو اس کو گناہ بھی معاف، اور کیا ہو گیا؟ قیامت کے دن بعض بندے، اللہ کے بندے ایسے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جن کے نام اعمال میں یہ فرشتہ ہوتا ہے نا، نیک اعمال لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا، سیدھے ہاتھ یہ تو نیک اعمال لکھتا ہے، نیک رجسٹر تو بھرے ہوئے ہیں، اور الٹے ہاتھ والا رجسٹر جو گناہ کا بالکل خالی۔ یہ انبیاء ہوں گے کیا؟ یہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے کہ گناہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ میں اور آپ ہوں گے۔ توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے رو لیے، کیا ہوا نتیجہ؟ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ قیامت کے دن نیکیوں کا رجسٹر بھرا ہوا اور برائیوں کا رجسٹر بالکل صفاً صف خالی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بات یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ جب مجھ سے لغزش ہوئی، غلط فہمی ہوئی، تو میرے جسم کے لباس اتر گئے، لِيُنْزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، دونوں کے کپڑے اتر گئے گناہ کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، ہم کتنے گناہ کر کے ممبر پہ بیٹھ گئے ورنہ کپڑا کس کے پاس ہوتا؟ تو درختوں کے پتوں سے انسان کے اندر حیا ہے، برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا، یہ حیا ہے اس کے۔ درختوں کے پتوں سے جلدی جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں اپنے سطر کو چھپا رہے تھے، قرآن میں آتا ہے۔ مگر وہ امت گناہ کرے گی، حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برہنہ نہیں ہوں گے، ننگے نہیں ہوں گے۔ آپ آنکھ بند کر کے سوچیں، اور میں بھی سوچوں، اگر یہ عذاب ہوتا تو ہم میں سے کوئی کپڑے والا یہاں پہ ہوتا؟ کون ہوتا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ لالا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ کون ہے ایسا جس نے گناہ نہ کیے؟ تیسری بات یہ کہی کہ مجھ سے ایک غلط فہمی ہو گئی، مجھ میں اور حضرت میری بیوی میں جدائی ڈال دی گئی۔ مشہور یہ ہے، کوئی پکی بات نہیں، پکی بات نہیں، مشہور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے اندر آسمان سے اتارے گئے، مشہور، باقی مفتی لوگ بتائیں گے صحیح بات کیا۔ اور حضرت حوا کو کہاں اتارا گیا؟ جدہ میں۔ جدہ کہتے ہیں جدہ، دادی، امت کی دادی، سب کی دادی کون ہے؟ حضرت حوا۔ پہلے وہاں پہ ایک لمبی سی قبر تھی، اب وہ قبر ختم کر دی گئی جدہ کے اندر، کہتے تھے یہ حضرت حوا کی قبر ہے۔ بہرحال تو دونوں میں جدائی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے۔ بتایا تو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم بھی نیچے جاؤ گے اور تمہاری بیوی بھی، تلاش کرو۔ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے، کرتے کرتے کافی عرصے کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وہ بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، عرفات کہتے ہیں پہچاننے کو۔ وہاں پر حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچانا، تلاش کرتے کرتے وہاں پہ ملاقات ہو گئی دونوں۔ اور مگر وہ امت گناہ کرے گی، امت محمدیہ کے لوگ رات بھر گناہ کر رہے ہیں، مگر ان میں اور ان کی بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ ہے ہم میں سے کوئی مرد مجاہد جو یہ کہے کہ جی میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا؟ ہاں، مگر بیویاں جدا نہیں ہوتی۔ ہاں، اسی گھر پہ بیوی بھی نظر آئے گی، ہم بھی نظر آئیں گے، وہ بھی نظر آئیں گے۔ ہاں، کیسے اللہ کی مہربانی امت محمدیہ کے اوپر۔ ایک بات حضرت آدم نے یہ بھی کہی علیہ السلام، مجھ سے ایک غلط فہمی ہوئی، گناہ نہیں ہوا، غلط فہمی۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، قرآن میں ہے،
یہ اللہ کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں تو مگر وہ امت گناہ پہ گناہ کرے گی، مگر ان کو گناہوں کی وجہ سے مشہور نہیں کیا جائے. ہاں مشہور نہیں کیا جائے. ایک آدمی رات بھر گناہ کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی صبح ملا اس کی ملاقات کے لیے، کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل تھا، رات کو میں نے تہجد میں رات گزاری. وہ آدمی کہتا ہے ہاتھ دو، ہاتھ لے کے اس کے ہاتھ کو چومتا ہے، یار میرے لیے بھی دعا کرنا. حالانکہ رات بھر یہ آدمی گناہ کرتا رہا. پہلے زمانے کے اندر جو گناہ کرتا تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. جب تک اس کو سزا نہیں ملتی تھی اس وقت تک اس کا گناہ مٹتا نہیں تھا. مثال کے طور سے اس نے چوری کی ہے، اس زمانے کی چوری کی جو سزا ہوتی تھی جب تک کہ اس سزا نہیں ملتی تھی اس وقت تک دروازے سے اس کا گناہ مٹتا نہیں تھا. اور ہمارے لیے کتنا مزہ آ گیا ہے، رات بھر گناہ کیوں کیا اور صبح اٹھ کے وہ آدمی ہاتھ بھی چوم رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہماری پیشانی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے رات بھر تہجد پڑھی تھی، رات بھر گناہ کیا تھا. یہ امت اللہ کو بڑی پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ یہ امت انبیاء علیہ الصلوۃ کے نائب بنی. اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ محمد الرسول. مگر آج ہمارا کلمہ بدل گیا. کسی نے دکان کا کلمہ پڑھ لیا، دکان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. کسی نے اپنے بچوں کا کلمہ پڑھ لیا، اور کسی نے کس کا کلمہ پڑھ لیا؟ محمد رسول اللہ کا کلمے کو پیچھے چھوڑ. حالانکہ ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ اے اللہ ہر حال میں تیرے نبی کی بات مانو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. 8 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا جس سے آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے. آدمی کی اولاد ہے، والدین ہے، مال ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کیا. اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت پہ غالب آ گئی تم فاسق بن جاؤ گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے. تو ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بولو بھائی. تو آج کے بعد سے ہم نیت کر لیں کہ نبی کے طریقوں کو، نبی کی سنتوں کو ہر ایک چیز کے اوپر غالب کریں گے. کہیں انشاءاللہ. شادی کا موقع آ گیا، ہاں گھر پر عورتیں یہ کہتی ہیں یہ بھی کریں گے یہ کریں گے، حالانکہ وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے. مگر آپ کرتے ہیں اس لیے، ہم کرتے ہیں اس لیے کہ خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، گھر والے عورتیں ناراض نہ ہو جائیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کلمہ کون سا پڑھا. ایک جملہ یاد رکھیے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب بڑا عجیب جملہ فرماتے تھے کہ آدمی کی خوشی اور غمی میں پتہ چلتا ہے، آدمی کی خوشی اور غمی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی بات ماننے والا ہے. عام وقتوں کے اندر تو آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کی بات کو مانتا ہوں، مگر جب خوشی کا موقع آتا ہے یا غمی کا موقع آتا ہے اس وقت امتحان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اب کس کی بات کو مانتا ہے. بولو کریں گے نا؟ ہر موقع پر کیا کریں گے؟ نبی کی سنتوں کو غالب رکھیں گے. ہاں کلمہ کس کا پڑھا یاد رکھیے؟ محمد رسول اللہ. ہم نے دکان کا کلمہ، بیوی کا کلمہ، والدین کا کلمہ، اولاد کا کلمہ، ان سارے لوگوں کے کلمے نہیں پڑھے، بلکہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا کلمہ. ہاں نوکری کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ میں نوکری کرتا ہوں، چلے پہ جانے نہیں دیتے، میں کیا کروں، فلاں جگہ یوں ہو گیا. ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول. اس کو یاد رکھے، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. صحیح ہے.
اس امت کی، میں نے کہا کہ اور کیا خصوصیت ہے؟ اس امت کی اور بہت سی خصوصیات ہیں۔ کیوں؟ یہ امت انبیاء کی نائب ہے، یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ امت محمدیہ ایک نیکی کرے گی تو اللہ اس کو کتنی نیکی کا ثواب دیں گے؟ 10۔ پہلی امتوں کو یہ نہیں تھا، پہلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی تو اس کو کتنا ملتا تھا؟ 1۔ کتنا ملتا تھا؟ اللہ میاں نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے گی تو کتنا ملے گی امت محمدیہ کو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے۔ سب سے زیادہ اللہ اس امت پہ شفیع، دوسرے نمبر پر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو پتہ نہیں کس کو بنا لیا۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اے اللہ تو نے تو وعدہ کر لیا ایک نیکی کا 10 ملے گا، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی تو ہے ہی نہیں، اے اللہ تو زیادہ کر دے، ایک نیکی کے اوپر اور زیادہ نیکی کر دے۔ اور آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، کس کے لیے؟ اپنے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، جن کی سنتوں کو ہم شب روز قربان کرتے ہیں۔ اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جس کا خلاصہ یہ، میں ترجمہ نہیں بتا رہا، خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا مزے آ گئے؟ مگر میرے نبی نے اس پہ بھی بس نہیں کی۔ اللہم زد لی امتی، ہاتھ اٹھا لیے، آنسو بہہ رہے ہیں، اللہم زد لی امتی، اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے تو اور زیادہ کر دے۔ اللہ نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو معلوم ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میں اور زیادہ شفقت ہو جائے۔ اللہ میں نے کہا جاؤ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ اضعافا کثیرا، ایک نیکی تمہاری امت کرے گی، ہم بڑھا چڑھا کے بہت سی نیکیوں کا ثواب دیں۔ پھر میرے نبی نے رونا ختم نہیں کیا۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ سوچیں، اپنے لیے۔ آپ کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ اے نبی جی، اگر آپ سے کوئی بالفرض محال آپ سے گناہ نہیں ہوگا، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیں۔ جس کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ میں آئی؟ گناہ نہیں ہے، سب کو ہم نے معاف کر دیا، آپ کی جنت کا وعدہ کر لیا، سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، آپ کی اولادوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ رونا کس کے لیے تھا؟ بولو، ہمارے اور آپ کے لیے تھا نا، اور ہم دنوں رات نبی کی سنتوں کو پائمال کریں۔ اللہ نے کہا فرشتے سے جاؤ، قرآن کی 4تھی آیت لے کر جاؤ۔ 4تھی آیت کون سی ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کوئی امت محمدیہ میں سے ایک نیکی کرے گا، قیامت کے دن ہم اس کو بغیر حساب کتاب کے بدلہ دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ امت عام امتوں کی طرح نہیں ہے، ہم نے تو عام امتوں کے لیے کی طرح سمجھ لیا، جس طرح وہ کماتے ہیں ہم کمائیں گے، جس طرح وہ مال جمع کرتے ہیں ہم مال جمع کریں گے۔ نہیں، یہ امت انبیاء کی نائب ہے، یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے، اس لیے وہ کرنا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، اس لیے وہ کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں پر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اللہ اس کو ایسی عزت دیں گے جہاں پر لوگ عزت والے پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ ایسی عزتیں دیں گے، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے۔ من حیث لا یحتسب، قرآن میں آتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ امت محمدیہ یہ اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے۔ اس کے ذمے وہ کام لگایا گیا جو کام پہلے انبیاء علیہم السلام کیا کرتے۔ کیا کام؟ لوگوں کے اندر ہدایت کی محنت کرنا۔ ہدایت تو اللہ دیں گے، محنت یہ امت کرے گی۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیں گے، مگر محنت یہ امت کرے گی۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام ہدایت کی محنت کرتے تھے تو اللہ ہدایت دیتے تھے، یہ امت بھی ہدایت کی محنت کرے گی، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جب بھی ہدایت کی محنت ہوتی ہے اللہ اس کے بدلے میں ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے۔ ہر نبی کی زندگی کو غور کیجئے، ان نبی نے محنت کی، اللہ نے ہدایت دی، لوگوں کو ہدایت ملی۔ آہستہ آہستہ وہ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ گمراہی پھیلی۔ پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، پھر لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت، کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جس کے اندر اللہ نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو، اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے اندر اللہ نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو، کیونکہ یہ قانون ہے، جس چیز کی محنت ہوتی ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ ہدایت کی محنت ہوتی ہے تو ہدایت وجود میں آتی۔ انبیاء علیہ السلام محنت کرتے تھے، ان کے محنت کے نتیجے کے اندر سبب کے طور سے اللہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے تھے۔ اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، دنیا میں آپ کے بعد کوئی اور آئے گا نبی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ جب دعوت کا کام نہیں ہوگا تو امت گمراہ ہوگی۔ جیسا کہ پہلے نبی محنت کرتے تھے، لوگ گمراہ ہوتے تو اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، اب اس امت کا کیا بنے گا؟ اور اللہ کا قانون ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے اندر ڈرانے والے کو بھیجتے نہیں۔ جب تک کہ نبی نہیں آتا اس وقت تک اس امت کو ہم عذاب نہیں دیں گے۔ 1500 سال ہو گئے تقریباً، کوئی نبی تو آیا نہیں، کوئی گمراہی میں چلا گیا، غلط کام کیے مر گیا، تو اس کو عذاب دیا جائے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ نے ہم میں سے ہر آدمی کے ذمے لگایا، خود بھی پورے دین پہ چلیں گے اور لوگوں کو پورے دین پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ورنہ یہ اللہ کا قانون وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ بھیجے۔ نبی امریکہ کے اندر کوئی نبی آیا؟ کیوں؟ نبی کے دور میں تو امریکہ تھا ہی نہیں، آسٹریلیا کے اندر نہیں آیا، اور کتنے دنیا نبی کے زمانے میں وہ ممالک تھے نہیں۔ اب یہ کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ میرے اور آپ کی۔ وہاں کے جا کر لوگوں کو سمجھائیں، دیکھو ہمارے نبی آخری نبی تھے، ہمارے نبی کے اوپر یہ تعلیمات آئی، جو نبی جی فرمایا کرتے تھے وہ ہم میں سے ہر آدمی لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرے، اور یوں کہے کہ پہلے ہم نبی آ کر یہ سبق سناتے تھے اللہ کی طرف سے، اب نبی نہیں آئیں گے، اب یہ میں بھی سبق سنا رہا ہوں اور تم کو بھی لوگوں کو یہ سبق سنانا ہوگا۔ دیکھو اللہ کو مانو گے، اللہ
تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ کو مانو گے، اللہ تمہیں بیڑا پار کریں گے، دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ لوگوں کو جا کر لوگوں کی منتیں کر کر کے یہ بات ہم میں سے ہر آدمی نے دوسرے کو سمجھانی۔ جن باتوں کو نبی سمجھاتے تھے وہ باتیں اب مجھے اور آپ کو سمجھانی۔ کیوں؟ ختم نبوت کی برکت سے بات واضح ہوئی۔ ہم کہیں گے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کیسے جائیں گے امریکہ؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، نیت تو کریں، رات کو روئیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کسی نے؟ سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہے کسی؟ آپ نے دیکھا تھا؟ انہوں نے دیکھا ہے شیخ سعدی کو، آپ ان کو دیکھ لو۔ وہ تو 700 سال پرانے آدمی، آپ نے کہا خواب میں دیکھا ہوگا نا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا ہوگا شیخ سعدی، پرانے آدمی۔ وہ مثالوں کے ذریعے سے بڑی عجیب عجیب باتیں سمجھاتے تھے۔ مثالوں کے ذریعے سے آدمی کی نیت اور عزم کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ آدمی کی نیت اور عزم جتنا مضبوط ہوگا اللہ وہ کام کروا دیں گے۔ شیخ سعدی بتا رہے، انہوں نے ایک اس کے بعد بات بتائی کہ ایک چونٹی، ایک مثال کے طور سے کہا، ایک چونٹی کے دل کے اندر تمنا آئی، اس نے نیت کی کہ اللہ تو مجھے اپنا گھر تو دکھا دے بیت اللہ۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی نیت کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ چونٹی کیا ہے، اس کا دل کیا ہے، اس کی نیت کیسی ہوگی؟ ہاں، چونٹی اتنی ننھی سے اس کا دل کیسا ہوگا؟ نظر بھی نہیں آئے گا۔ دوربین سے دیکھو، خوربین سے دیکھو، اور اس کی نیت اور اس کی دل کے اندر جو نیت ہوگی اس کا وہی نظر نہیں ہے۔ ایک سمجھایا انہوں نے، کہنے لگے کہ اس کے دل میں تمنا پیدا ہو گئی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ اس نے دعا مانگی، اللہ تو اپنا گھر تو دکھا دے مجھے، گھر دکھا دے۔ اور پھر دوسری طرف کیا کیا اللہ نے؟ حرم کا ایک کبوتر اس کے دل میں بات ڈالی تو اڑتا رہے وہاں پہ پہنچا دیا جہاں پر وہ چونٹی تھی۔ پھر چونٹی کی دل میں بات ڈالی، اس کے پاؤں پہ لپٹ گیا۔ پھر حرم کا کبوتر جو تھا اس نے اڑنا شروع کیا۔ کبوتر جہاں سے آتے وہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں نا۔ آپ نے کبوتر خریدتے تو اس کا پر کاٹ دیتے ہیں تاکہ واپس بھاگ نہ جائے۔ تو وہ دوبارہ اڑنا شروع کیا، اس نے اڑ کے کہاں پہنچ گیا؟ حرم کے بیت اللہ پہ پہنچ گیا۔ اس نے چونٹی نے بیت اللہ کے دیدار کر دی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جو آدمی کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے نا، اللہ اس کی تمنا کو پورا کر دیتے ہیں۔ چونٹی کیا ہے، چونٹی کا دل کیا، چونٹی کی نیتی کیا، اس کے باوجود اللہ نے اس کی تمنا کو پورا کیا۔ انسان جو عزم کرے گا اللہ، انسان جو نیت کرے گا اللہ اس کی نیت کو کیا پورا نہیں کرے گا؟ پوری دنیا کے اندر اے اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے، اور پوری دنیا کے اندر وہ دین پھیلا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے۔ اور آخری دن کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن دین اسلام مکمل ہوا ہے اے اللہ وہ مکمل دین کو پورے عالم میں قیامت تک کے لیے پھیلا دے۔ یہ نہیں کہ امت کے اندر نمازیں زندہ ہو جائیں، عورتیں برقعے میں آ جائیں، یہ بھی ہو جائے، پورا کا پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے پھیل جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک طرف تو ہم اپنے عزم کو عزم کریں گے، اور جتنا قدم اٹھا سکتے ہیں نا اتنا قدم اٹھائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آدمی بیٹھا رہے تمنا کرتا رہے اور کہ یہ کام ہو جائے، پیٹ بھی نہیں بھرتا، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، آپ پیٹ بھرے گا کیسے؟ جبکہ لقمہ بنا کر منہ میں تو رکھیں۔ آپ لقمہ بنا کے منہ میں رکھیں گے بھی نہیں اور کہیں گے پیٹ بھر جائے تو بھر جائے گا؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر اللہ نے سبب کے طور سے تو یہ رکھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ایک تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں گے۔ اس کے لیے بڑے کہتے ہیں 4 مہینے لگائیں ابتداءً۔ کتنا لگائیں؟ آپ کہیں گے کہ 4 مہینہ قرآن میں کہاں ثابت ہے؟ بولو، بولی عبید، کہاں ثابت؟
قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہے ثابت، مگر ہم کہتے ہیں ثابت جو ہے نا قرآن سے وہ یہ ہے، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب بولو کیا کریں گے؟ 4 مہینے دیں گے، پوری زندگی دیں گے؟ اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زندگی، قرآن نے کہا ماتی موت بھی اللہ کے راستے میں دو۔ قل انا صلاتی، قل، لفظ قل وہاں پہ آتا ہے جہاں پر بہت زیادہ اہتمام والی بات ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہر جگہ پہ لفظ قل نہیں آئے گا، صحیح ہے؟ لفظ قل کہاں آتا ہے؟ بہت زیادہ اہتمام والی بات۔ آپ نے آخری صورتوں کی مثال دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ قل آ رہا ہے نا، قل آ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لفظ قل آ گیا۔ شرک سے بچ جانا بہت اہم ہے، اس لیے اس سے پہلے کیا آیا؟ کیا آیا؟ یہاں پر بھی دیکھیں، قل آیا، قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ 4 مہینے تو ثابت نہیں ہے، پوری زندگی ثابت ہے۔ بڑے یہی کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اپنے تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ اور موت تک اس کو کرو تاکہ اس آیت کا مصداق بن جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بولے اقبال آپ کو تو سمجھ میں آ گئی؟ پتہ نہیں یہ میں نے جوش میں آ کے مشکل بات بیان کر دی۔ بات واضح ہو گئی؟ پوری زندگی ثابت ہے قرآن سے، پوری زندگی لگاؤ، جیسا کہ صحابہ نے پوری زندگی لگائی، اکابرین نے پوری زندگی لگائی۔ اب ہم اتنے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے کہتے 4 مہینے لگاؤ، ابھی تو ہمارا رخ یوں ہے مشرق کی طرف، تھوڑا سا مغرب کی طرف تو آؤ، آہستہ آہستہ آؤ، تھوڑا سا اپنی زندگی کا مقصد بدلو، پھر موت تک جمو۔ اسی کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد بناؤ اس کو، یعنی ہر کام سے پہلے کیا کرے؟ وہی محمد رسول اللہ، نبی کے طریقوں کو دیکھے، ہر کام سے پہلے اسی کا نام ہوگا کیا؟ تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ سارے صحابہ نے مقصد بنایا تھا، اکابرین نے مقصد بنایا تھا، جنہوں نے بھی مقصد بنایا اللہ نے بغیر کمائے اللہ نے ان کو روزی دی، اللہ نے وہ عزت دی جو کسی اور کو اللہ نے عزت نہیں دی۔ دین چمکا ہوا ہے، جو دین چمکے ہوئے کو اپنے سینے سے لگائے گا اللہ اس کو بھی چمکا دیں گے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے مولوی اقبال صاحب نے دیکھا، مولانا عمر پالم پوری صاحب دیکھا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، جب 4 مہینے کے لیے جا رہے تھے نا، 4 مہینے کے لیے، تو لوگوں نے بہت روکا۔ ایک آدمی نے کان میں کہا کہ دیکھو دین چمکا ہوا ہے، تم جاؤ گے تم چمکو گے، تمہارا خاندان چمکے گا۔ کہنے لگا کہ میں اکیلا آدمی تھا بمبئی سے، پالنپور تو الگ ہے تھوڑا سا، ممبئی بڑا شہر ہے، وہاں پر کوئی مشغلہ تھا مولانا کا۔ کہنے لگے کہ اکیلا آدمی میں وصول ہوا تھا 4 مہینے کے لیے، پہلے کوئی نکلتا ہی نہیں تھا، تو سارے خاندان والے بمبئی اسٹیشن پر جانا تھا، کہاں پر؟ دہلی۔ کہاں جانا تھا؟ نظام الدین نا، وہاں پہ جانا تھا، تو سارے رشتہ دار جمع ہو گئے، وہ اپنی طرف روک رہے، اور جماعت تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ تم چلو۔ کہنے لگے بہت دیر ہو گئی، 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے ٹرین کے چلنے میں۔ تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس کا نام تھا انیس، میں نے اس کو دیکھا، مولانا نے اس سے ملاقات کروائی ہماری، اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، انیس نام تھا ان کا۔ کہنے لگے اس نے کان میں آ کے مجھ سے ایک بات کی، میں تو بہت پریشان ہو چکا تھا، میں کروں تو کیا کروں، سب ادھر کھینچ رہے، جماعت والے ادھر کھینچ رہے۔ اس نے کہا دیکھو اگر تم جاؤ گے نا
دین کے کام میں اللہ آپ کو چمکائیں گے، آپ کے خاندان کو چمکائیں گے، آپ کے ملک کو چمکائیں گے۔ اب تمہاری مرضی، جاؤ یا نہ جاؤ۔ 2 منٹ رہ گئے گاڑی چلنے میں نے کہا اب تو چمکنا ہے۔ کہنے لگے اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ چمکنا 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 کہا، کیا چمکنا کہا؟ بعد میں میں نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ چمکنا ہے، کیا چمکنا ہے؟ کہنے لگے میں نے یہ کہا تھا تم چمکو گے، تمہارا ملک چمکے گا، تمہاری اولادیں چمکے گی، تمہارا خاندان چمکے گا۔ دین چمکا ہوا ہے، جو دین کو چمکنے والے کو اپنے سینے سے لگائے گا، جو دین کو سینے سے لگائے گا، اللہ اس کو چمکا دیں گے۔ اب بتاؤ کون کون چمکنا چاہتا ہے؟ دنیا اندھیرا ہے، دین چمکدار ہے۔ دنیا اندھیرا ہے، جو اندھیرے کے اندر جائے گا معلوم نہیں کس گڑھے کے اندر گر جائے، ہاں؟ اور دین چمکدار ہے، روشن ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا یہ اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ پہنچیں گے جنت تک انشاءاللہ، مگر آئے گی تھوڑی سی مشقت ہے۔ اللہ نے جنت کو چھپایا کس کے ساتھ؟ مشقتوں کے ساتھ۔ اور دنیا اور جہنم کو کس کے ساتھ؟ خواہشات کے ساتھ۔ ہم خواہشات پہ چل رہے ہیں، ڈریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط رخ پہ چل رہے ہیں۔ تبلیغ میں نکلنے کا کس کا دل چاہتا ہے؟ ایک آدمی کو کسی نے کہا تم جاؤ تبلیغ میں، کیا لگا یار وہاں پہ تو جنگل میں بیت الخلاء کے لیے جانا پڑتا ہے، میں نے تو اپنے بیت الخلاء میں 1 لاکھ روپے لگائے ہیں، مجھے تو اس کے بغیر بیت الخلاء ہوتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کیسے؟ بیت الخلاء کی محبت میں چلے پہ نہیں جا رہا ہوں۔ کیا ہوگا؟ ایک نواب صاحب آئے، پتہ نہیں لالا ناراض نہ ہو جائے کہ یہ کون سا بیان ہو رہا ہے۔ ایک کب تک نہیں آئے گا بیت الخلاء؟ ہو جائے گا 1 دفعے 2 دفعے۔ ایک نواب صاحب تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں شامل ہو۔ نوابوں کو تو آپ جانتے ہیں نا، بڑے نخرے ہوتے تھے نوابوں کے۔ کوئی آدمی چپل پہنانے والا ہوتا تھا، کوئی آدمی لقمہ بنا کے کھلانے والا ہوتا تھا۔ نوابوں کی کہانی کبھی سنی ہے آپ نے؟ آپ اکیلے میں بیٹھیے، میں سناؤں گا آپ کو نوابوں کی کہانی۔ یہ لکھنؤ کے اندر، حیدرآباد، دکن وغیرہ کے اندر نواب ہوتے تھے بہت۔ ایک نواب صاحب کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ لوگوں حضرت نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیسے چلے گئے؟ تو نازک آدمی، ہمارا تو راستہ بڑی مشقت والا ہے، تبلیغ کا راستہ تو مشقت آتی ہے اس میں، جنگل میں بیت الخلاء کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی روٹی کون سی ملتی ہے، ناشتہ ہمارا پتہ نہیں کتنا نخرے والا ہوتا ہے، وہاں پہ رات کی روٹی ہوتی ہے، اور رات کی روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تبلیغی بسکٹ کیا کھلا دیتے ہیں وہ۔ ہاں، رات کی روٹی چبانا مشکل ہے، کہتے ہیں تبلیغی بسکٹ ہے، مشکل ہے راستہ۔ بہرحال سید صاحب نے کہا ان کو کھانے میں میرے سامنے بٹھانا۔ بیٹھ گئے نواب صاحب۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 1 لقمہ انہوں نے رکھا، نواب صاحب نے، نواب صاحب تو اٹھ کے چلے گئے، کہنے کہ میں کھانا کھا ہی نہیں سکتا، مجھے قے ہو جائے گی، یہ کیا کرتی ہے؟ بھوکے رہے 24 گھنٹے۔ دوسرے دن پھر لوگوں کو کہا حضرت نے کہ جب کھانے کا وقت آئے گا نا تو ان کو میرے سامنے بٹھانا۔ دوسرے دن پھر بٹھا دیا، بھوکے تھے 24 گھنٹے کے۔ دوسرے دن جب بیٹھے 1 لقمہ، پھر اٹھ کے بھاگ گئے وہ کہ یہ کیا ہے۔ پھر حضرت نے معلوم کیا کہ کچھ اتنا کھایا پیا نہیں کھایا، 48 گھنٹے ہو گئے، بھوک کی بری حال ہو گئی۔ تیسرے دن پھر حضرت نے کہا کہ ان کو میرے سامنے بٹھانا۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر حضرت نے یوں کیا، کہنے لگے اب جتنا خو کر لو، جتنا لا کے نکالو، میں تو کھانا کھا کے رہوں گا۔ جتنے بھی ہوتا ہے نا شروع میں، پھر سب عادت ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتا ہے سب۔ تو میں عرض کروں گا کہ شہوات کے ساتھ جہنم کا راستہ کھلتا ہے، اور مشقتوں کے ساتھ کیا راستہ کھلتا ہے؟ جنت کا۔ جنت کا راستہ ہم نے سب کو دکھانا ہے۔ تھوڑی سی مشقت تو آئے گی، کانٹے آئیں گے،
کانٹے کو خود نکالیں گے، نہیں نکلتا کسی اور سے نکلوا لیں گے، مگر راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا خیال ہے، موت تک کریں گے انشاءاللہ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، موت تک جمنا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، لمبی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین آپ کا گزر ایسی جگہ پر ہوا ہو جہاں پر دونوں طرف جھاڑیاں ہو، کانٹے، ایسا بہت ہوا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھ جاؤں۔ فرمایا کہ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، گناہوں کے اندر نہ پھنسیں۔ اگر کانٹا چھپتا ہے نا، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ کانٹوں کو گالیاں دیتا ہے۔ بولو، کوئی مشقت آ گئی تو مکی مسجد والوں کو بھلا بھلا کہیں گے، ہاں یہ تو مزے آ گئے۔ ایک عرب آدمی تھا، طائف کے سفر پہ گیا، پتھر لگا، خون نکلا، رونے لگا۔ کسی نے کہا کہ تم روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مجھے تو نبی جی کا سفر یاد آ گیا۔ نبی جی نے مکے سے طائف تک کا سفر پیدل کیا تو کتنی مشقتیں آئی ہوں گی، آج سے 1400 سال پہلے کی بات۔ مزے لیں، اللہ کے راستے میں جو مشقتیں آئیں اس سے مزے لیں، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، مزے لیں۔ صحابہ کی اور نبی کی قربانیوں کو یاد کریں، ہاں خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس پہ آمادہ کریں۔ کانٹا لگ گیا، کانٹا خود نکالیں گے، نہیں نکلتا تو میں کہوں گا بھائی ذرا کانٹا تو نکالو میرا، یہ زور لگا کے نکال دیں گے۔ کانٹے کو بلا بلا نہیں کہیں گے اور اپنے سفر کو روکیں گے نہیں، سفر کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کہیں انشاءاللہ۔ تو ایک تو نیت یہ کرنی ہے کہ موت تک انشاءاللہ دین کے کام میں آگے سے آگے بڑھیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ اور سالانہ 4 مہینے دیں گے، کچھ کم ہو گئے کیا؟ سالانہ 4 مہینے دیں گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کریں کہ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ کون کون مانگے گا؟ اور آدھا گھنٹہ روزانہ دعا مانگیں گے اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ امت اس وقت بہت پریشان، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ترقی یافتہ ملک ہو، جیسا بھی ہو، ساری آدمی پریشان۔ پہلے مسلمان پریشان ہوتے تھے، اب تو ساری انسانیت پریشان ہے۔ ایسی پریشان ہے کہ اس کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، راستہ دین کے اندر ہے۔ اب میں نام نہیں لیتا ممالک کے، آپ کوئی سا بھی ملک اٹھا کے دیکھیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ملک والے پریشان، خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ خوب دعائیں مانگیں، آدھا گھنٹے تک روزانہ وقت نکال کے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ کون کون مانگیں؟ اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ اس وقت کوئی انسانیت پر رحم کھانے والا نہیں ہے، اپنے بھی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، غیر بھی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، غیر بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور اپنے بھی کر رہے ہیں، دونوں طرف سے مسلمان پیسے ہوئے۔ اے اللہ تو رحم فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ تو بے سہاروں کا سہارا بن۔ خوب رو رو کے دعائیں مانگے۔ کون کون دعائیں مانگے گا؟ آدھا گھنٹہ نکال کے دعا مانگے۔ کسی ایک آدمی کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ ساری امت کو ہدایت دے دے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے، بھولیں گے تو نہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور تیسرا یہ نقد نکلے اللہ کے۔ اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے نا، اللہ کا مہینہ ہے رمضان، اس کے اندر رمضان کے آخر میں ایک دن آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختر۔ ہاں یہ سارے سرحد والے اختر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر اختر کے دن بھی گناہ کر لیا وہ اختر نہیں ہوگی۔ ہاں رمضان کے اندر بھی کوئی گناہ کر لیا تو رمضان نہیں بنا۔ تو بھائی اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر بھی نکلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اختر اللہ کے راستے میں جا کے بنائیں گے۔ صحابہ نے کتنی عیدیں اللہ کے راستے میں کی، ہاں ان کے نزدیک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 12 رمضان کو
12 رمضان کو مکے سے نکلے. کب؟ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوا. 20. پھر اس کے بعد نبی جی وہیں پہ رہے. 6 شوال کو پھر نبی جی وہاں سے نکلے حنین کی طرف، طائف کی طرف. وہاں پر کافی دن لگ گئے. 2 مہینے 16 دن لگ گئے. کتنے دن لگ گئے؟ آپ کہتے ہیں چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ 2 مہینے 16 دن تو ثابت ہے. تو بھائیوں ایک زور لگا لیں. پوری دنیا اس وقت اللہ بھی چاہتے ہیں ہدایت ملے اور آپ بھی چاہتے ہیں ہدایت ملے. زور لگائیں گے، اللہ نے چاہا پوری دنیا کو اللہ ہدایت دے دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. مجھے کیا اچھا لگے گا کہ میں انسانوں کو عذاب دوں؟ مجھے عذاب دینے میں کوئی فائدہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ بھی نہیں چاہتے. تو اس لیے تھوڑا سا زور لگائیں. رمضان اللہ کے راستے میں گزاریں. ٹھیک ہے گزاریں گے. اللہ کے راستے میں کون کون گزارے گا بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے بھائی فرمائیں. ذرا بیٹھی رہیے، تشریف رکھیں، اور تشکیل جب تک نہ ہو کوئی بھی نہ اٹھو بھائی. تشکیل